یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، ریورس ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کے بدلے میں اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اسلام دشمنوں پہ سخت ہوں گے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مرتد ہو جائے، ارتداد کا معنی دین سے پیچھے ہٹ جائے، تو ارتداد کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ مکمل اسلام کو چھوڑ دیں، یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے یو ٹرن لے لیا، بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا، مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے، اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے، اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے، لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں، بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں، مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا، شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی، زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا، بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے، تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، نمایاں کر دے گا، پیدا کر دے گا، یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ فلاں کھلاڑی آ گیا، فلاں اداکار آ گیا دین کی طرف، فلاں ایکٹریس نے توبہ کر لی۔ دیندار لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لوگ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ ہم جس قوم کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی عیاشی کو دیکھ کر، اور ان میں جو عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ قرآن کا انداز دیکھیں کتنا عجیب ہے، انداز عجیب ہے۔ ہونا یہ چاہیے
کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں جو دین سے ہٹے گا تو اللہ بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو دین سے نہ ہٹیں. یہ ہونا چاہیے نا. ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ جو دین سے ہٹ رہا ہے اس میں فالٹ ہے دین سے ہٹنے کا, تو اللہ اس کی کمی پوری کریں گے, کیونکہ اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے نا. اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایسی کتابیں پیدا کر دوں گا جو سیدھا راستہ دکھاتی رہیں. لوگ تو دین سے ہٹ جائیں گے مگر کتابیں موجود رہیں گی تاکہ علمی کتابی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. نا 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 نا, لوگ پیدا کر دوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ دنیا لوگ لیس نہیں ہو سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ لیس سے مراد نیک لوگ لیس. یہ کچھ ہم خود ہی ڈکشنری لغتیں بناتے ہیں آج کل. یعنی یہ دنیا بہت سی چیزوں سے لیس, بہت سی چیزیں اس سے لیس ہو سکتی ہیں لیکن لوگ لیس نہیں ہو سکتی. کہ کسی بھی زمانے میں نیک لوگ ختم ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا نیک لوگوں کی تعداد بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی ہر دور میں, اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہے گا. تبھی ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی فہرست پیش کرو تو امام بخاری تک پہنچتے ہیں ڈائریکٹ. وہ تو بھائی جو آپ سے پہلے نیک لوگ کون تھے اور اس وقت کون ہیں, اور آپ وہ کون نیک لوگ ہیں جن سے آپ نے سیکھا, پھر ان نیک کے نیک بتائیں جو ان کے ابا دادا میں آتے ہیں. یہ سلسلہ پیش کرنا پڑے گا. جہاں بھی قرآن اہل ہدایت کا تذکرہ کرتا ہے تو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے, لوگوں کا. اس لیے کہ لوگ, نیک لوگ اس دنیا میں حجت اللہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, دلیل ہوتے ہیں اپنے بندوں پر. صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی. تو ایک تو علمی نقطہ اس آیت سے یہ پتا چلا ہمیں, جو آپ سمجھ گئے میرا خیال ہے یا نہیں سمجھے بھائی, اس کو نوٹ کر لیں. کدھر گئے شہباز بھائی؟ ایک اور کیمرہ لا کے رکھنا ہے جو پبلک کو دکھائے. اب تو میرے اپنے رشتے دار جو ہے نا, جو بیان نہیں سنتے, دور دور رہتے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ سامنے ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی جنات سے خطاب چل رہا ہوتا ہے. کیمرے کا انتظام کرنا ہے, لگانا ہے, پبلک بھی دکھانی ہے. کب یہ نوٹ کر لیں, ابھی نوٹ کر لیں, اس میں بہت ہو گیا مذاق. تو میں ان کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا سے نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. یعنی کوئی سامنے نہ ہو تو پھر تو یہ ایکٹنگ ہو جائے گی. اتنی زبردست ایکٹنگ تو میرا خیال ہے کوئی فلمی اداکار بھی نہیں کر سکتا 1-1.5 گھنٹے تک, کہ کوئی بندہ سامنے نہ ہو اور وہ بات ایسے کر رہا ہو جیسے سب سامنے بیٹھے ہوئے. تو کیمرہ لا کے رکھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں, بے شک گھسا پیٹا کیمرہ ہی ہو, لیکن کبھی کبھار دکھا دیا کریں. آدھا میں آ رہا ہوں اور آدھی پبلک آ رہی ہو, تاکہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یہ کسی اور موقع کی تصویر لے کے انہوں نے لگا دی ہے. تو دوبارہ اس آیت کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزیں نکلتی ہیں اس آیت سے. اے ایمان والو, اگر تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, اچھے لوگوں کو پیدا کر دے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ اے ایمان والو, اگر تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. کتابیں تو بخاری مسلم تو موجود ہے, جو چاہے گا سیدھے راستے پہ چلے گا, نہیں چاہے تو نہ چلے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو پیدا کرتا رہوں گا میں, لوگ اچھے موجود رہیں گے. اس سے بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی باتیں سن کر آپ کو لوگوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ خود اچھا نہیں ہے. دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو دین سے پیچھے ہٹے گا,
تو اس میں فالٹ کیا ہے؟ دین سے پیچھے ہٹنا نا. تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ ایسے لوگوں کو بدلے میں لے آئے گا جو دین پر استقامت دکھائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آیت میں یہ نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں ہے. بھائی دیکھو، آپ کا ایک ملازم ہے، وہ سست ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ یار کوئی مجھے ملازم لا کے دو، میں تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں اور اس کی تمہیں میں تنخواہ دیتا ہوں. کنواں کھدوانا ہے مثلا میں نے. اب وہ کنواں کھدوانے کا بڑا ماہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک فالٹ ہے کہ وہ بیمار ہے. تو آپ کہو گے یہ نہیں چاہیے مجھے، اس کے بدلے میں دوسرا لے کر آؤ جو بیمار نہ ہو، یہ کہو گے نا آپ. تو پھر بات یعنی بلاغت کے نہج کے بالکل مطابق ہوگی بات. تو قرآن کے الفاظ بھی بظاہر ایسے ہونے چاہیے کہ اے ایمان والو، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا، چاہے مکمل ہٹ جائے یا تھوڑا ہٹ جائے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو پیچھے